بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو دا کلاس. میرا نام وسیم الرحمان ہے اور میں آپ کو پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ کیریئر مینجمنٹ جس کا کوڈ MGT555 ہے وہ پڑھاؤں گا. آج اس کلاس کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا. میں ایک ایسوسیٹ چارٹر سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ ہوں فرام UK. M.Com اس کے ساتھ میں نے کیا ہے اور سرٹیفائڈ فائنینشیل کنسلٹنٹ اور ڈفرینٹ سرٹیفکیشن ان HR اینڈ اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ہیں. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ود USAID ایز اے کنسلٹنٹ اور اس سے پہلے میں مختلف کمپنیز میں ایز اے فائنینس مینیجر نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر چکا ہوں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کیمپس ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا رہا ہوں. اب اس کورس کو ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کورس کے آبجیکٹیوز آپ کو بتاؤں گا. دس کورس will examine the importance of an effective performance and career management system in helping organizations define and achieve short and long term goals. یعنی کہ یہ کورس ایگزامن کرتا ہے پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کی اہمیت کو آرگنائزیشن پرسپیکٹو سے تاکہ ایک آرگنائزیشن اپنا شارٹ اور لانگ ٹرم گول اچیو کر سکے. اس کی اگزامپل ہم یوں بھی بتا سکتے ہیں ہماری اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے. وہ اس طرح کہ ایک کمپنی جو کہ انڈسٹری میں ایکسل کرنا چاہتی ہے اس کو اپنے شارٹ تھوڑے عرصے کے اور لانگ ٹرم زیادہ عرصے کے جتنے گولز ہیں وہ میٹ کرنے کے لیے ایک افیکٹو پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ پلان چاہیے. یہ کورس یہ بھی ایکسپلین کرے گا اور یہ ری انفورس کرے گا اس کانسیپٹ کو دیٹ پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ از ناٹ اے ون ٹائم سپروائزری ایونٹ بٹ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس آف پلاننگ, facilitating, assessing and improving individual and organizational performance. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن اور امپلائی کی لائف سائیکل میں یہ ایک سپروائزری ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کنٹینیوس ایک لگاتار ایفرٹ ہے ایک آرگنائزیشن کی طرف سے بھی اور ایک امپلائی کی طرف سے بھی کہ وہ پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ پر توجہ دے. یہ ایک کنٹینیوس لائف پروسیس ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. In addition, the course emphasizes the importance of measuring the effectiveness of human resource activities that are designed to enhance individual and organizational performance. اس کے علاوہ یہ کورس اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرے گا کہ ہیومن ریسورس ایکٹیویٹیز کتنی اہمیت کی حامل ہیں ایک آرگنائزیشن اور ایک امپلائی کی پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے. اس کورس کے کی لرننگ آؤٹ کمز یہ ہوں گے. آفٹر دا سکسیزفل کمپلیشن آف دس کورس اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو نمبر 1 ڈیزائن این آرگنائزیشن پرفارمنس management process that is compliant with law and supports organizational mission and strategy. یعنی کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ اب خود سے ایک آرگنائزیشن کی ہیومن پرفارمنس مینجمنٹ کے بارے میں ایک ایسا لاہ عمل مرتب کر سکے گا جو کہ اکارڈنگ ٹو لا کمپلائنٹ ہوگا لا سے جو کہ ہماری سوسائٹی میں پریویلنٹ ہے ریلیٹنگ ٹو آرگنائزیشنز اور سپورٹ کرے گا اس آرگنائزیشن کی
مشن اور اسٹریٹجی کو اچیو کرنے کے لیے. نمبر 2, compare and contrast various organizational performance and career management programs and best practices and define attributes of effective performance and career management systems. اس کے علاوہ ایک اسٹوڈنٹ کمپیئر کر سکے گا, مقابلہ کر سکے گا اور کنٹراسٹ کر سکے گا ڈفرینٹ طرح کے آرگنائزیشنل پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ پروگرامز میں اینڈ بیسٹ پریکٹسز, اور ان کے ڈفرینٹ طرح کے ایٹریبیوٹس, یعنی کہ جو اس کے مرکبات ہیں اس کو افیکٹو پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ کے جو مرکبات ہیں ان کو وہ جائزہ لے سکے گا اور ایکسپلین کر سکے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ مارکیٹ میں 2 مختلف قسم کی کمپنیز کام کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں یونیلیور کی اور پروکٹر اینڈ گیمبل کی. دونوں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ انڈسٹری میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. دنیا کے تمام ممالک میں ان دونوں کمپنیز کے آفیسز ہیں, لیکن یہ دونوں کمپنیز ڈفرینٹ پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ سسٹمز کو اپنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر اس کورس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس کے بعد ان کے پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ کا مطالعہ کرے سسٹم کا, تو وہ اس کو اچھی طرح ایکسپلین بھی کر سکے گا اور سمجھ بھی سکے گا. نمبر 3, employ job related performance standards and performance indicators that reflect the employee's range of responsibilities. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ مختلف طرح کے پرفارمنس اسٹینڈرڈ, کام کرنے کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو, انڈیکیٹرز کو جان سکے گا اور امپلائی کی رینج آف رسپانسبلٹیز ہیں, اس کی ذمہ داریاں ہیں, ان کو بہتر طریقے سے وہ ایکسپلین کر سکے گا. Assess how, number 4 is assess how increased employee involvement can contribute to effective performance and coach employees to identify career paths and resources available to support development. یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ اس کورس کو پڑھ لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد یہ اسیس کر سکے گا, اس چیز کا اندازہ لگا سکے گا کہ امپلائی انوالومنٹ, ایک جو امپلائی ہے ایک آرگنائزیشن کا, اس کی انوالومنٹ کتنی اہمیت کی حامل ہے پرفارمنس انہینس کرنے میں ایک آرگنائزیشن کی. اور کوچ امپلائیز ٹو آئیڈینٹیفائی کیریئر پاتھس, یعنی کہ وہ دوسرے امپلائیز کو بتا سکے گا کہ کیریئر پاتھس ڈفرینٹ کیا ہیں, اینڈ ریسورسز اویلیبل, اور جو اس کے لیے اویلیبل ریسورسز ہیں تاکہ اس کی جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے. آئیڈینٹیفائی اینڈ کمیونیکیٹ اپروپریٹ ایکشنز ود امپلائیز, فار ایگزامپل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ویج انکریز, پروموشن, بونس ایٹسٹرا, بیسڈ آن دیئر پرفارمنس اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے گا اور بیان کر سکے گا کہ اپروپریٹ مناسب ایکشنز کیا ہیں امپلائیز ود امپلائیز کے ساتھ. فار ایگزامپل ان کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ, ان کی تنخواہ انکریز کرنا, ان کی بونس لگانا سیلریز میں بیسڈ آن دیئر پرفارمنس, ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے مطابق, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے مطابق. یعنی کہ ایک ہی کمپنی میں 2 امپلائیز کام کر رہے ہیں, لیکن ایک امپلائی زیادہ تندہی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کا پرفارمنس بونس زیادہ لگتا ہے بنسبت دوسرے امپلائیز کے, تو یہ اس کی ایک اپریسیشن ہے کمپنی کی طرف سے. یہ کورس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ترقی میں جو سب سے اہم چیز کردار ادا کرتی ہے وہ اس کے امپلائیز ہوتے ہیں. کیونکہ کمپنیز جو چلتی ہیں اور
اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کر کے ایک ترقی کے زینے پہ پہنچتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ، اس کے سب سے بڑا ریسورس اس کے امپلائیز ہوتے ہیں. اور اگر اس کے امپلائیز کی پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ بہترین طریقے سے کی جائے تو کمپنیز کی پرفارمنس میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے. اس کورس کے کانٹینٹس اور سٹرکچر یہ ہوگا، جس میں سیکشن نمبر 1 میں ہم سب سے پہلے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. سیکشن 1 میں 2 چیپٹر کور کیے جائیں گے، جس میں پہلے نمبر پر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ایکسپلین کیا جائے گا ڈیٹیل میں، تاکہ آپ کو پرفارمنس اور کیریئر مینجمنٹ کا لنک پتہ چل سکے کہ یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کس طرح پارٹ ہے، اور بہترین طریقے سے آپ اس کو سمجھ کے اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپلائی کر سکیں. چیپٹر نمبر 2 اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر مشتمل ہوگا. یہ اس چیز کو ایکسپلین کرے گا کہ ایک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی، فار ایگزامپل اگر ایک آرگنائزیشن مارکیٹ میں کام کر رہی ہے اور اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ بائی ایئر 2020 اپنا ریونیو 1 بلین پلس کرنا چاہتی ہے، تو اس کی یہ اسٹریٹجی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہیومن ریسورس اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس بزنس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے ہیومن ریسورس اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ اس چیپٹر میں ایکسپلین کیا جائے گا. سیکشن نمبر 2 پرفارمنس مینجمنٹ، اسٹریٹجک اینڈ جنرل کنسیڈریشنز. یہ سیکشن 3 چیپٹرز پر مشتمل ہوگا، جس میں چیپٹر نمبر 3 پرفارمنس اینڈ مینجمنٹ ان کانٹیکسٹ بتایا جائے گا آپ کو. چیپٹر نمبر 4 پرفارمنس مینجمنٹ پروسیسز کے بارے میں بتائے گا، اور چیپٹر نمبر 5 پرفارمنس مینجمنٹ رول ان اسٹریٹجک پلاننگ ایکسپلین کرے گا. اس کے بعد سیکشن نمبر 3 پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کے بارے میں ہوگا. اس میں مختلف درج ذیل چیپٹر انکلوڈ کیے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، جس میں چیپٹر نمبر 6 ڈیفائن کرے گا پرفارمنس اینڈ چوزنگ اے میجرمنٹ اپروچ. چیپٹر نمبر 7 میجرنگ ریزلٹس اینڈ بیہیویئر پر ہوگا. چیپٹر نمبر 8 گیدرنگ پرفارمنس انفارمیشن کے بارے میں ہوگا، اور چیپٹر نمبر 9 پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کے بارے میں ہوگا. سیکشن نمبر 4 کمپنسیشن اینڈ پرفارمنس مینجمنٹ. اس میں چیپٹر نمبر 10 کمپنسیشن اینڈ لیگل ایشوز بتائے گا، اور چیپٹر نمبر 11 مینیجنگ پرفارمنس. سیکشن نمبر 5 کیریئر مینجمنٹ کے بارے میں ہوگا. اس میں 4 چیپٹر ہوں گے. چیپٹر نمبر 12 کیریئر مینجمنٹ، چیپٹر نمبر 13 کیریئر ڈیولپمنٹ، چیپٹر نمبر 14 کیریئر اسٹیجز، چیپٹر نمبر 15 کیریئر چوائسز اینڈ پریفرنسز. سیکشن نمبر 6 امپلائر ڈیولپمنٹ پر ہوگا، جو کہ 2 چیپٹر سے مشتمل ہوگا. چیپٹر نمبر 16 امپلائر ڈیولپمنٹ پرفارمنس اینڈ کیریئر، چیپٹر نمبر 17 انہینسنگ پرفارمنس مینجمنٹ اسکلز کے بارے میں ہوگا. سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر کی سمری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور بیان کر دوں، تاکہ آپ لوگ پہلے سے سمجھ سکیں کہ اس چیپٹر میں ہم لوگوں نے کیا چیزیں پڑھنی ہے. نمبر 1 ڈیفائن ہیومن ریسورس مینجمنٹ. نمبر 2 ڈسکرائب دا فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. نمبر 3 summarizes the types of assistance the human resource department provides. Number 4 explain the desired relationship between human resource managers and operating managers. Number 5 identify several challenges today's human resource managers currently face. Outline several potential challenges and contributions that an increasingly diverse workforce presents.
Number 7, discuss the role of human resource managers in the future. Number 8, explain how human resource managers can affect organizational performance. Number 9, summarize several guidelines to follow when communicating human resource programs. اب ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں ڈیفینیشنز پڑھیں گے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اصل میں ہے کیا. اکارڈنگ ٹو جانسنز، ہیومن ریسورس مینجمنٹ HRM or simply HR is a function in organization designed to maximize employee performance in service of their employer's strategic objectives. یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یہ فنکشن ہے جو کہ آرگنائزیشنل کی ڈیزائرڈ آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک امپلائی کی پرفارمنس کو انہانس کرتی ہے. ایک امپلائی کی پرفارمنس، فار ایگزامپل اگر ایک امپلائی فائنینس میں یا مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہے ایک آرگنائزیشن میں، اور اس آرگنائزیشن کا آبجیکٹو ہے کہ وہ ان 1 ایئر اپنی کسٹمر بیس 10,000 پلس کر لے گی، تو اس کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پلان ایسا ہونا چاہیے جو کہ اس امپلائی کی سروس ڈلیوری اور اس امپلائی کی پرفارمنس کو اس کمپنی کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کے ساتھ الائن کر سکے. یعنی کہ اگر مارکیٹنگ میں وہ امپلائی کام کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہو کہ وہ کمپنی کے آبجیکٹو کہ 1 سال کے اندر وہ 10,000 پلس کسٹمرز بنائے گی، تو مارکیٹنگ کا امپلائی اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرے اور اسی آبجیکٹو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسٹمر بیس بڑھائے. سملرلی اگر کوئی امپلائی فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اور کمپنی اپنی کسٹمر بیس بڑھا رہی ہے اور 1 سال کے اندر وہ 10,000 کا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ آبجیکٹو اس وقت میٹ ہو سکے گا کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کا امپلائی اسی ایفرٹ اور پیس اور اسی آبجیکٹو کو ذہن میں رکھ کر کام کرے کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز اسی طرح ریکارڈ کرے اور ٹائملی ریکارڈ کرے کہ کمپنی کا فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم اپ ٹو ڈیٹ رہے. سیکنڈ ڈیفینیشن، دا پروسیس آف ہائرنگ اینڈ ڈیولپنگ امپلائیز سو دیٹ دے بیکم مور ویلیویبل ٹو دا آرگنائزیشن. ہیومن ریسورس مینجمنٹ انکلوڈز conducting job analysis, planning personnel needs, recruiting the right people for the job, orienting and training, managing wages and salaries, providing benefits and incentives, evaluating performance, resolving disputes, and communicating with all employees at all levels. یعنی کہ یہ ایک ڈائیورسفائی قسم کی ڈیفینیشن ہے جو کہ ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے تمام آسپیکٹس کو ایکسپلین کر رہی ہے اور انکلوڈ کر رہی ہے. فار ایگزامپل کہ یہ ایک پروسیس ہے ایک آرگنائزیشن میں امپلائیز کو ہائر کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا، ان کی ٹریننگ کرنے کا، جاب انالیسس کرنے کا کہ وہ امپلائی اپنی جاب پر کیسا پرفارم کر رہا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن اس کی کیپیبلٹیز سے میچ کر رہی ہیں یا نہیں. پلاننگ پرسنل نیڈز کہ اس امپلائی کی نیڈز کیا ہیں، کیا اسے ٹریننگ چاہیے کسی کام کو اکمپلش کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، یا اسے کوئی ریسورسز چاہیے. فار ایگزامپل اگر MIS میں کام کر رہا ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور کسی آرگنائزیشن کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے ایک امپلائی، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر کہ اس کے پاس ایک بہترین کمپیوٹر ہونا چاہیے جو کہ اس کمپنی کی انفارمیشن کو بہترین طریقے سے پروسیس کر سکے، تو کیا یہ کمپنی
اس کی وہ نیڈ پوری کر رہی ہے یا نہیں, اور ریکروٹ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, کہ اگر کوئی مارکیٹنگ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کسی امپلائی کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹنگ امپلائی ہائر کرنے کے لیے اس چیز کو کیا مد نظر رکھتی ہے آرگنائزیشن کہ اس بندے کا جو کہ وہاں انٹرویو دینے آیا ہے اس کا مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس کیا ہے اور اس نے پہلے کیا کام کیا ہوا ہے. ٹریننگ, مینیجنگ ویجز اینڈ سیلریز, پرووائڈنگ بینیفٹس اینڈ انسینٹیوز, امپلائمنٹ پرفارمنس ایویلیویٹ کرنا, ریزالونگ ڈسپیوٹس, ان کے اگر امپلائیز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آ گیا ہے کسی بات پر تو وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس ڈسپیوٹ کو حل کرے اور ایک بہترین پروفیشنل انوائرمنٹ پرووائڈ کرے کام کرنے کے لیے, اور کمیونیکیٹ کرے ہر لیول پہ امپلائیز سے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ it includes activities designed to provide for and coordinate the human resources of an organization, traditionally referred to as personnel administration or personnel management. Human resource management include کرتی ہے ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ پرووائڈ کرے اور کوآرڈینیٹ کرے ہیومن ریسورسز آف این آرگنائزیشن, یعنی کہ وہ تمام آرگنائزیشن کی نیڈس کے مطابق ہیومن ریسورس اویلیبل کرے. اور ٹریڈیشنلی اس کو کہا جاتا تھا پرسنل ایڈمنسٹریشن اور پرسنل مینجمنٹ, بٹ لیٹسٹ سینیریو میں اور لیٹسٹ کانسیپٹس کے مطابق اس کا نام ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. ہیومن ریسورس فنکشنز, tasks and duties performed in large and small organizations to provide for and coordinate human resources. یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام فنکشن یہ ہے کہ وہ ٹاسک اور ڈیوٹیز پرفارم کرے بڑی اور چھوٹی آرگنائزیشنز میں, اور ان کی ہیومن ریسورس نیڈز کو پوری کرے, اور ہیومن ریسورس جو ضرورت ہو وہ اس کے مطابق امپلائیز ہائر کرے. ٹیلنٹ مینجمنٹ, یہ ایک سب سے امپورٹنٹ کام ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا, کہ دا براڈ اسپیکٹرم آف ایچ آر ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان obtaining اینڈ مینیجنگ فرمز ہیومن ریسورسز, کہ وہ ایسے ٹیلنٹ کو ایکوائر کرے, اس طرح کے امپلائیز کو ایکوائر کرے جو رائٹ ہیں فار دا رائٹ جاب. فار ایگزامپل مارکیٹنگ کے لیے مارکیٹنگ امپلائیز, فائنینس کے لیے فائنینس امپلائیز, اور ایچ آر ایم کے لیے ہیومن ریسورس امپلائیز. ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس کنسسٹ آف فالوئنگ فیزز. نمبر 1, ہیومن ریسورس پلاننگ, دین ریکروٹمنٹ, دین سلیکشن, دین اورینٹیشن, دین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, دین پرفارمنس مینجمنٹ, دین کمپنسیشن بینیفٹس, اینڈ ان دا لاسٹ کیریئر ڈیولپمنٹ. ہیومن ریسورس مینجمنٹ مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ہیومن ریسورس پلاننگ سے, اور پھر ریکروٹمنٹ, دین سلیکشن, دین اورینٹیشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, پرفارمنس مینجمنٹ, compensation and benefits, and training and development. Human resource management process includes, and it consists of human resource planning, recruitment, selection, orientation, training and development, performance management, compensation and benefits, and in last, career development. Who performs human resource functions? یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس کا فنکشن کون پرفارم کرے گا؟ نمبر 1, آپریٹنگ مینیجر, پرسن who manages people directly involved with the production of an organization's product or services. یعنی کہ ایک انسان جو کہ مینیج کرتا ہے پیپل کو ڈائریکٹلی, جو کہ اس کمپنی کے پروڈکٹس اور سروسز
بنانے میں انوالو ہوتے ہیں وہ یہ فنکشن پرفارم کر سکتا ہے، یا پھر پروڈکشن مینیجر ان اے مینوفیکچرنگ پلانٹ، لون مینیجر ان اے بینک، یا پھر ایک پروڈکشن مینیجر کسی مینوفیکچرنگ پلانٹ میں ہیومن ریسورس فنکشن پرفارم کر سکتا ہے، اور لون مینیجر ایک بینک میں یہ کام پرفارم کر سکتا ہے۔ ہیومن ریسورس جنرلسٹ، a person who devotes a majority of working time to human resource issues but does not specialize in any specific areas، یعنی کہ ایک انسان جو کہ اپنا زیادہ تر ٹائم ہیومن ریسورس مختلف امپلائیز کے مینیج کرنے میں، ان کے ایشوز سالو کرنے میں لگاتا ہے اپنا ٹائم، وہ یہ فنکشن پرفارم کر سکتا ہے اگرچہ اس نے کوئی خاص اسپیسیفک ایریا میں اسپیشلائز نہ بھی کیا ہو تو۔ ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ، a person specially trained in one or more areas of human resource management، یعنی کہ ایک انسان جو کہ اسپیسیفکلی ہیومن ریسورس میں اسپیشلسٹ ہو، اس نے ایک پرٹیکولر ڈگری کمپلیٹ کی ہو اور اسپیسیفک ایکسپیرئنس حاصل کیا ہو، وہ ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ کہلائے گا۔ لیبر ریلیشن اسپیشلسٹ، ویج اینڈ سیلری اسپیشلسٹ بھی ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ کہلائیں گے۔ پرائمری فنکشن، دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا پرائمری فنکشن ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو آپریٹنگ مینیجرز آن آل ہیومن ریسورس میٹرز۔ ایک آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپریٹنگ مینیجرز کو، جن کا کام اس آرگنائزیشن کے پروڈکٹس اور سروسز کی ڈیڈ لائن میٹ کرنا ہو، ان کو تمام ہیومن ریسورس میٹرز پر سپورٹ پرووائڈ کرے۔ یعنی کہ اگر آپریٹنگ مینیجرز کو کسی مارکیٹنگ ٹیم کے لیے کوئی بندہ چاہیے، امپلائی چاہیے، تو وہ اس امپلائی کو ہائر کریں فرام دا مارکیٹ، انٹرویو اور مختلف اس کے ذریعے پروسیس کے ذریعے۔ اسی طرح اگر فائنینس ڈپارٹمنٹ کو کوئی امپلائی چاہیے تو وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی فائنینس امپلائی ہائر کرے۔ اسی طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہائرنگ کا پروسیس ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ادا کرے گا۔ fulfills a traditional staff role and acts in an advisory capacity، یعنی کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ٹریڈیشنل اسٹاف رول ادا کرے گا اور ایڈوائز کرے گا ہر لیول پر اپنے امپلائیز کو۔ Depending upon organization, functions may be split between operating managers and human resource department، یعنی کہ آرگنائزیشن کے سائز کے مطابق اس کے فنکشنز کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا بٹوین آپریٹنگ مینیجرز اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، کہ کچھ فنکشنز آپریٹنگ مینیجرز پرفارم کر رہے ہیں اور کچھ فنکشنز ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ۔ اگر ایک آرگنائزیشن بہت بڑی ہے، فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیں ریئل ڈے لائف میں اپنی پاکستانی کمپنیز کی، فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں یونیلیور کی، جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس میں ایک اسپیسیفک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بنا ہوگا جو کہ ہیومن ریسورس ایشوز کو ڈیل کرے گا۔ اسی طرح لوکل لیول پہ اگر ہم فوجی فرٹیلائزر کی ایگزامپل لیں تو فوجی فرٹیلائزر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوگا جو کہ فنکشن ادا کرے گا سوللی۔ لیکن اگر ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے جس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نہ رکھے، بلکہ لائن مینیجرز، آپریٹنگ مینیجرز یہ رسپانسبلٹی پرفارم کریں آف ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، یا پھر ایک وہ مینیجر رکھ لیں اور اس کا کام ہو کہ وہ ڈیل کرے ود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ان کی سپورٹ حاصل کر کے اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس کے
ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ فنکشنز یہ ہوں گے کہ کسٹمرلی آرگنائزز اینڈ کوآرڈینیٹ ہائرنگ اینڈ ٹریننگ، یعنی کہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ آرگنائز کرے گا اور کوآرڈینیٹ کرے گا ہائرنگ کی ریکوائرمنٹ کو اور ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ کو امپلائیز کی. امپلائیز کو ہائر کرنا اور ٹرین کرنا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر ایک امپلائی کوئی خاص قسم کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایک امپلائی ہائر کرتے ہیں اپنے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے، ایک کمپنی ہائر کرتی ہے اپنے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے، تو وہ اس سسٹم کے لیے اگر ایک کمپنی سیپ یوز کر رہی ہے تو اس کی امپلائی کو وہ سیپ ٹریننگ دلوائے گی تاکہ وہ اس سیپ پر، اس اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پر، ERP سسٹم پر کام کر سکے. اسی طرح مینٹینس پرسنل ریکارڈز، امپلائیز کی فائلز مینٹین کریں گے اور جس میں ان کے کانٹریکٹس، ان کی جاب ڈسکرپشنز، ان کی جوائننگ رپورٹس، ان کے میڈیکل ریکارڈز تمام رکھے جائیں گے اور ان کا ایک مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا. اسی طرح ایکٹس ایز اے لائزن بٹوین مینجمنٹ، لیبر اینڈ گورنمنٹ، یعنی کہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ لائزن کا کام کرے گا بٹوین مینجمنٹ، لیبر اور گورنمنٹ کے درمیان. فار ایگزامپل اگر ایک گورنمنٹ ایک نیا لا نکالتی ہے ریلیٹنگ لیبر لاز اور امپلائیز کے متعلق، تو یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ اس نئے لا کو اپنے امپلائیز تک پہنچائے اور ان کو آگاہ کرے اس نئی ڈیولپمنٹ سے. اینڈ دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹس سیفٹی پروگرامس، یعنی کہ امپلائیز کو سیفٹی سے متعلق، جاب ریلیٹڈ سیفٹی سے متعلق آگاہ کرنا بھی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا فنکشن ہو سکتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے ایگزامپلز آف ٹائپس آف اسسٹنس پرووائڈیڈ بائی دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کس طرح کی اسسٹنٹ پرووائڈ کر سکتا ہے ایک آرگنائزیشن میں. نمبر 1 اسپیسیفک سروسز، فار ایگزامپل maintaining employee records, handling initial phases of employee orientation، یعنی کہ اسپیسیفک سروسز میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی سروس یہ ہوگی کہ وہ امپلائیز کے ریکارڈ کو مینٹین کرے اور ہینڈل کرے انیشیل فیزز آف امپلائی اورینٹیشن، یعنی کہ ایک امپلائی جب آرگنائزیشن میں جوائن کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک انوائرمنٹ نیا ہوتا ہے اور اس وقت امپلائی کو اورینٹ کرنا ود دا آرگنائزیشن کلچر، یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا. ایڈوائس، ڈسپلنری میٹرز، ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی میٹرز. ڈسپلنری میٹرز میں امپلائی ڈسپلن ایک آرگنائزیشن کے کلچر کے مطابق، فار ایگزامپل اگر کسی آرگنائزیشن میں ڈریس کوڈ امپلیمنٹ ہے تو یہ HR مینجمنٹ کا کام ہوگا، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ اس کلچر کو مینٹین کریں اور اس ڈریس کوڈ کو، امپلائیز کو اس ڈریس کوڈ کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ وہ اس ڈریس کوڈ کو فالو کریں. سملرلی ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی میٹرز انکلوڈ کریں گے کہ ایک آرگنائزیشن میں جینڈر ریشو 50-50 یا پھر 70-30 ہونی چاہیے کہ 70% وہاں پہ میل کام کریں اور 30% ویمن. سو یہ بھی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہوگا کام کہ وہ اس ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی میٹر کو ڈیل کرے. اور کوآرڈینیشن، پرفارمنس اپریزلز اینڈ کمپنسیشن میٹرز. پرفارمنس اپریزل کہ اس کی پرفارمنس کو مینیج کرے، امپلائی کی، اگر کوئی ایک امپلائی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کا امپلائی کا مینیجر اسے ڈبل انکریمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے تو یہ ایک HR ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ اس چیز کو کوآرڈینیٹ کرے اور اپروو کرائے ہائر مینجمنٹ سے اور امپلیمنٹ کروائے. اسی طرح کمپنسیشن میٹر کہ اگر ایک امپلائی جوائن کرتا ہے ایک آرگنائزیشن میں تو اس کی سیلری، ویجز اور ڈفرینٹ قسم کی امارات، یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ ایگری کرے اور امپلائی کو کوآرڈینیٹ کرے اور کنفرم کرے.
Three types of assistance provided by the Human Resource Department. Number one, specific services. Operating managers کو دے coordination between Human Resource Department اور operating manager, اور advise کرے Human Resource Department in to operating managers or the management in different employer related issues. یہ ایک assistance ہوگی Human Resource Department کی طرف سے. Challenges for today's Human Resource Managers. آج کے Human Resource Managers کے لیے درج ذیل challenges ہیں. Number one, diversity in the workforce. For example, جینڈر ریشو. ڈائیورس قسم کی آرگنائزیشن ہے, ڈائیورسفائڈ قسم کی اس کی ورک فورس ہے, جس میں لیبرز ہیں, جس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل ہیں جو مختلف مینجمنٹ رولز میں کام کر رہے ہیں, جس میں لیڈیز ہیں, جس میں میلز ہیں, فیمیلز ہیں, ایج گروپس ڈفرینٹ ہیں. تو ہیومن ریسورس مینیجر کو یہ تمام لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے جو چیلنج کا سامنا ہوگا اسے کہیں گے ڈائیورسٹی ان ورک فورس. Result of changes in government requirements. گورنمنٹ ریکوائرمنٹ میں چینج کی وجہ سے اگر لیبر لاء میں کوئی چینج آیا ہے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کام اہم کردار ادا کرے گا, اور اگر کوئی چینجز آتے ہیں تو اس کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ افیکٹولی مینیج کرے گا اور کوآرڈینیٹ کرے گا بٹوین مینجمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. آرگنائزیشن اسٹرکچر ہارزینٹل ہے, ورٹیکل ہے. جس طرح کی بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوگا اس کو HRD ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کروائے گا اور آرگنائزیشن میں اسموتھ ورکنگ کے لیے اس کو فالو کرے گا اور امپلائیز سے فالو کروائے گا. ٹیکنالوجی میں ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ فیس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل, ایک کمپنی آن لائن مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہے اور وہ آن لائن مارکیٹنگ کے لیے امپلائیز ہائر کرتی ہے جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں. تو اس میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ان تمام امپلائیز کو مینیج کرنا اور اپنے ٹیکنالوجی کے مطابق انہیں سروسز پرووائڈ کرنا, یہ کام ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہوگا. مینجمنٹ اپروچز, مینجمنٹ کی جو اپروچ ہوگی اس کو امپلائیز تک کمیونیکیٹ کرنا اور اس کو آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرنا, یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا. ڈائیورسٹی ان ورک فورس. بٹوین ایئرز 2004 and 2018, almost half of the new entrants will be women. White non-Hispanic males will comprise fewer than 1/3 of new labor force entrants. Average age of employees will climb up to 42.3 years. Diversity in workforce ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ ایک تحقیق کے مطابق 2004 سے 2018 کے درمیان میں half of the new entrants in an organization عورتوں پر مشتمل ہوگی. وائٹ نان ہسپینک میلز نسبتاً کم ہوں گے دین 1/3 of new labor force entrants. اور اسی طرح ایوریج امپلائی ایج جو ہوگی وہ 42.3 ایئرس پر ہوگی. Increasing globalization of many companies, defining diversity in global terms, looking at all people and everything that makes them different from one another, as well as things that make them similar, values, habits and customs. ایک آرگنائزیشن جو کہ گلوبل لیول پر کام کر رہی ہو اس کے لیے ڈائیورسٹی گلوبل ٹرمز میں ہوگی. فار ایگزامپل, وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک کمپنی کام کر رہی ہے. ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں میک ڈونلڈ کی. تو اس میں جو ورک فورس کام کرے گی میک ڈونلڈ میں وہ پاکستان میں ڈفرینٹ ہوگی, یورپ میں ڈفرینٹ ہوگی, امریکہ میں ڈفرینٹ ہوگی. اسی طرح اس کے کلچرز ڈفرینٹ ہوں گے اور وہ کمپنی کا جو آفس ہوگا اس ملک میں وہ اس کے امپلائی فورس اور اس ملک کے کلچر کے مطابق ہوگا. ویلیوز, ہیبٹس اینڈ کسٹمز
ڈفرینٹ ہوں گے ایک ڈائیورسفائی آرگنائزیشن میں. کی ہیومن ریسورس ریلیٹڈ چیلنجز ایز فیسنگ گلوبل کمپنیز. گلوبل کمپنیز ہیومن ریسورس چیلنجز کیا فیس کرتی ہیں وہ درج ذیل ہیں. کلچرل ڈفرینسز، ہر ملک دوسرے ملک سے کلچرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کمپلائنس ود ڈیٹا پرائیویسی ریگولیشنز. ڈیٹا پرائیویسی ریگولیشنز ہر ملک کی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل یورپ میں کاپی رائٹ ریگولیشن ڈفرینٹ ہوں گی پاکستان کی نسبت یا ایشیا کی نسبت. اسی طرح ویرینگ اکنامک کنڈیشن اکراس کنٹریز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور گلوبلائز کمپنیز کو یہ ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ دیئر لائف سائیکل. ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا آسٹریلیا سے 6 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. اگر ایک کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور آسٹریلیا میں تو ان کا ٹائم زون ڈفرینس ہوگا. اسی طرح ایشیا اور امریکہ کا ڈفرینس ہے. اسی طرح ایشیا اور یورپ کا ڈفرینس ہے. تو ٹائم زون ڈفرینس کا چیلنج کو بھی ایک گلوبلائز کمپنی کو فیس کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ دیئر لائف سائیکل. بیکاز انفارمیشن مینجمنٹ پروسیس جب انفارمیشن مینیج کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ ٹائم پہ انفارمیشن پروسیس کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم زون چیلنج کمپنی کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیگل انوائرمنٹ از ڈفرینٹ ود ریسپیکٹ ٹو ایوری کنٹری. انٹرنیشنل کمپلائنس آف لاز اینڈ ریگولیشنز اور ڈفرینٹ cultures, different countries is different. Challenges and contribution of diversity. Organization must get away from fitting employees into a single corporate mold. Must create new human resource policies to explicitly recognize and respond to unique needs of individual employees. Organizations گلوبلائز کمپنیز اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں ڈیورنگ دیئر لائف سائیکل کہ وہ تمام امپلائیز کو ایک سنگل کارپوریٹ مولڈ میں یا ایک سنگل کارپوریٹ کلچر میں فٹ نہیں کر سکتی. انہیں نئی ہیومن ریسورس پالیسیز بنانی پڑتی ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ڈفرینٹ امپلائیز, ود ریسپیکٹ ٹو ڈفرینٹ کلچرز, with respect to different countries. اور وہ اس چیز کو explicitly recognize کرتے ہیں اور respond کرتے ہیں to unique needs of individual employees. Communication problems that arise will necessitate additional training in written and spoken language skills. Communication problem کو بھی وہ overcome کرتی ہیں globalized companies through human resource management. اگر اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہو تو وہ کمپنیز ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو تاکہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کیا جا سکے ان ریٹن اینڈ اسپوکن لینگویج. ریگولیٹری چیلنجز. Organizations face new regulations routinely issued in areas of safety and health, equal employment opportunity, pension reforms, quality of work life, اور ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ان تمام چیلنجز کو فیس کرتا ہے اور اسے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیفٹی اور ہیلتھ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن کمپنی کا سیفٹی اینڈ ہیلتھ پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیورنگ کنسٹرکشن یا ڈیورنگ اے پروجیکٹ اس کے کسی امپلائی کی ڈیتھ نہ ہو کسی قسم کے ایکسیڈنٹ سے, یا نمبر آف ڈیتھس پر ایئر کتنی ہیں, اور سیفٹی ڈپارٹمنٹ ان چیز کو انشور کرے کہ امپلائیز ایکسیڈنٹ کم سے کم ہوں. اس چیز کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے. ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کہ جینڈر ریشو میل فیمیل برقرار رکھے جائے اکارڈنگ ٹو
the organization policy. پینشن ریفارم جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ڈفرینٹ ہیں, ان کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے, امپلیمنٹ کرتا ہے. کوالٹی آف ورک لائف آف امپلائیز بہتر بنانے میں ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بہت کردار ادا کرتا ہے. کوالٹی آف ورک لائف کا مطلب ہے کہ امپلائیز کے انٹر ریلیشن شپس بہتر ہوں اور ورک اورینٹڈ کلچر ہو جس میں کسی قسم کے ایشوز کو بلڈ اپ ہونے سے روکا جائے. اس کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ مینیج کرتا ہے. اسٹرکچرل چینجز ٹو آرگنائزیشنز, ڈاؤن سائزنگ, لیئنگ آف لارج ممبرز آف مینیجریل اینڈ ادر امپلائیز. یعنی کہ اگر ایک کمپنی کا کام یا اس کی سیلز کم ہو چکی ہیں اور وہ مارکیٹ میں اس لیول پر کام نہیں کر رہی جس لیول پر وہ پہلے کر رہی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کم کرے گی, اپنا ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے اب ڈاؤن سائزنگ کرے گی. ڈاؤن سائزنگ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو لے آف کرے گی, ٹرمینیٹ کرے گی, اور اس ٹرمینیشن کو, لیئنگ آف کو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ مینیج کرے گا. آؤٹ سورسنگ, اگر ایک کمپنی اپنا ہیومن ریسورس ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نہیں بنانا چاہتی, یا وہ کمپنی آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے کہ باہر کی کسی اسپیشلائز آرگنائزیشن سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کروائے, تو وہ کیا کرے گی, then it will subcontract work to an outside company that specializes in that particular type of work. For example, different type of consultancy firms provide human resource management facility or facility to different organizations. Right sizing, continuous and proactive assessment of mission critical work and its staffing requirement is a function of human resource management. Re-engineering, fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvement in cost, quality, services and speed. یعنی کہ ایک کمپنی کو ری انجینئر کرنا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا کہ کس طرح فنڈامنٹلی ری تھنک اور ریڈیکل ری ڈیزائن آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو کیا جائے تاکہ بزنس پروسیسز ڈرامیٹک امپرومنٹ حاصل کر سکیں ان کاسٹ, کوالٹی, سروسز اور اسپیڈ میں. ٹیکنالوجیکل اینڈ مینیجریل چینجز ود ان آرگنائزیشنز. Computerized information systems are now being used to maintain easily accessible employer data that are valuable in job placement and labor utilization. ٹیکنالوجیکل چینجز نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو بہت آسان بنا دیا ہے. آج کل کے دور میں ڈفرینٹ قسم کے ERP انٹرپرائز ریسورس پلانرز اویلیبل ہیں جو کہ ایٹ ون ٹائم آپ کو تمام قسم کے ماڈیولز پرووائڈ کر دیتا ہے ایک آرگنائزیشن کو اپنے مشن اور آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر, ہیومن ریسورس مینجمنٹ سافٹ ویئر, پے رول سافٹ ویئر, ایڈمنسٹریشن سافٹ ویئر, پروکیورمنٹ سافٹ ویئر, مینوفیکچرنگ سافٹ ویئر جو کہ اس ERP میں انکلوڈڈ ہوں گے. وہ ERP کمپیوٹرائز پروسیس کرے گا انفارمیشن. کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن پروسیسنگ سے ایک آرگنائزیشن کی کوالٹی آف ورک بہت امپروو ہو جاتا ہے, اور اسی طرح ایک کمپیوٹرائز انفارمیشن سسٹم سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے بنسبت مینول ہیومن ریسورس مینجمنٹ. آلسو بینگ یوزڈ ان امپلائی ٹریننگ, سکسیشن پلاننگ اینڈ کمپنسیشن مینجمنٹ and to track and report affirmative action activity. یعنی کہ کمپیوٹرائز سسٹمز اور ٹیکنالوجیکل اور مینیجریل چینجز ایک آرگنائزیشن میں امپلائی ٹریننگ, سکسیشن پلاننگ
یعنی کہ سکسیشن پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک امپلائی جو کہ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کی ریپلیسمنٹ آپ پہلے سے تیار رکھیں کہ اگر یہ امپلائی ریزائن کر جاتا ہے اس جاب سے یا پھر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا امپلائی کام کر لے اور آرگنائزیشن کا حرج نہ ہو کسی قسم کا. اس کو سکسیشن پلاننگ کہتے ہیں. یہ کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے بہت آرام سے ہو جاتی ہے. کمپنسیشن مینجمنٹ فار ایگزامپل پے رول مینجمنٹ, پے رول ایڈمنسٹریشن کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے بہت آرام سے ہو جاتی ہے. اور ٹو ٹریک رپورٹ افرمیٹیو ایکشن ایکٹیویٹی ٹو دا مینجمنٹ. Many organizations have implemented web-based human resource systems that allow employees to complete many HR-related tasks online. آج کل کے دور میں بہت سی کمپنیز نے آن لائن ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹمز ویب بیسڈ کر دیے ہیں جو کہ کوئی بھی امپلائی کسی بھی وقت آن لائن ایکسیس کر کے کمپلیٹ کر سکتا ہے HR ریلیٹڈ ٹاسک. اس کے لیے اسے کسی پرٹیکولر جگہ پہ آفس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر وہ آن لائن ایکسیسیبلٹی ہے اس کی, آن لائن وہ انٹرنیٹ پہ جا کے کام کر سکتا ہے تو وہ بڑے آرام سے کر سکتا ہے اگر آن لائن ویب بیسڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم اویلیبل ہے. ریفر ٹو ایز الیکٹرانک EHR, الیکٹرانک ہیومن ریسورس. ایڈوانٹیجز آف EHR. EHR یعنی کہ آن لائن ہیومن ریسورس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں. امپلائی کنوینئنس کہ ایک امپلائی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے HR ریلیٹڈ ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. امیجیٹ رسپانس کہ امپلائی امیجیٹ رسپونڈ کر سکتا ہے کسی بھی ای میل کی, کسی بھی کیوری کی, کسی بھی ٹاسک کی. انکریزڈ ایکوریسی EHR سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے. آپ کی آرگنائزیشن کی EHR امپلیمنٹ کرنے سے کاسٹ کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل employees can work from home. They do not use to come to the office. They are not required to come to the office if it is an online company. جس طرح آن لائن مارکیٹنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں مارکیٹ میں تو ان کے امپلائیز کو آن لائن کہیں سے بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں جس سے فکس کاسٹ ایک بلڈنگ کے رینٹ کی, آفس رینٹ کی کم ہو سکتی ہے. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیٹنگ, ورکنگ ایٹ ہوم بائی یوزنگ این الیکٹرانک لنک اپ ود اے سینٹرل آفس کہ آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آفس کا کام کر سکتے ہیں یوزنگ انٹرنیٹ. اپلیکیبل ٹو امپلائیز ان ہوم کنٹری اور ان ڈفرینٹ کنٹریز. ایک گلوبلائز کمپنی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا آن لائن مینجمنٹ سسٹم اس طرح کا کرے کہ ایک امپلائی کہیں بھی ہو وہ آفس کا کام کر سکے. امپاورمنٹ form of decentralization that involves giving subordinates substantial authority to make decisions. Empowerment کا مطلب ہے کہ ایک امپلائی کو امپاور کیا جائے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے. فار ایگزامپل HR سے ریلیٹڈ HR مینیجر کے پاس پاور ہو کہ وہ اسسٹنٹ مینیجرز تک ایک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے ہائرنگ کر سکتا ہے اور مینیجر ہائر کرنے کے لیے ڈائریکٹر کی پاور ہو اور سینئر مینیجر ہائر کرنے کے لیے اور پریزیڈنٹس ہائر کرنے کے لیے, وائس پریزیڈنٹس ہائر کرنے کے لیے آپ کا چیف ایگزیکٹو اپروو کرے. یہ ڈفرینٹ فارم آف اتھارٹیز ہیں جو کہ امپاورمنٹ کے اندر شامل کی جاتی ہیں اور جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اتنے ہی امپاورمنٹ وہاں پر ہوگی کیونکہ اگر امپاورمنٹ نہ ہو تو وہ کمپنی اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے گی کیونکہ اگر امپاور نہیں کیا جائے گا تو ایک ہی بندہ تمام کام کرے گا جس کے پاس اتھارٹی ہوگی. لیکن اگر امپاورمنٹ کی جائے گی سب آرڈینیٹس کو تو ہر بندہ اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ اتھارٹی لے کر ڈیسیژن لے سکے گا. سیلف مینیج ورک ٹیمز
group of peers that are responsible for a particular task or area, کہ جو کہ ورک ٹیمز بنا دی جائیں جو کہ رسپانسبل ہوں ایک پرٹیکولر ٹاسک اچیو کرنے کے لیے. Human resource management in the future. Human resource managers must be integrally involved in organizations' strategic and policy making activities. Human resource managers integral part ہیں ایک آرگنائزیشن کا اسٹریٹجک پلاننگ اور پالیسی میکنگ ایکٹیویٹیز میں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹو کو in terms of increased revenue, in terms of increased customer base, in terms of increased market capture اپنا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ہیومن ریسورس مینیجرز کو اس اسٹریٹجک آبجیکٹو کو اٹین کرنے کے لیے لازمی شامل کرے گی, کیونکہ اگر اس آرگنائزیشن کے پاس رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے تبھی وہ آبجیکٹو اچیو کر سکے گی. ہیومن ریسورس مینیجرز نیڈ ٹو overcome negative impressions and biases sometimes associated with this field, become well-rounded business people, understand business complexities and strategies. Human resource managers کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نیگیٹو امپریشن جو کہ ہیومن ریسورس مینیجرز کے بارے میں ہوتا ہے وہ ختم کریں اور ایک پازیٹیو امپریشن قائم کریں, کیونکہ ہیومن ریسورس مینیجرز ہائر مینجمنٹ کی پالیسیز اور ڈیسیژنس کو امپلیمنٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اس لیے بعض دفعہ ان کے بارے میں ایک نیگیٹو امپریشن بھی بن جاتا ہے جو کہ ایک ہیومن ریسورس مینیجرز کو اوور کم کر کے پازیٹیو اس میں چینج کرنا چاہیے. انہیں بہت بہتر بزنس پیپل ہونا چاہیے کہ وہ جب ہائرنگ کر رہے ہوں تو وہ بہترین طریقے سے امپلائی کے ساتھ ہر معاملے پہ ڈسکس کر سکیں اور نیگوشیٹ کر سکیں. اسی طرح وہ بزنس کمپلیکسٹی اور اسٹریٹجیز کو سمجھیں اور ان کے مطابق ڈیسیژن لیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان دا فیوچر بیکمنگ مور فیملیئر ود دا بزنس, نو دا کمپنی اسٹریٹجی اینڈ بزنس پلان, نو دا انڈسٹری, سپورٹ بزنس نیڈس, spend more time with line people, keep your hand on the pulse of the organization, learn to calculate cost and solutions in hard numbers. یعنی کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ مینیجرز کو فیملیئر ہونا چاہیے کمپنی کے بزنس سے, انہیں پتہ ہو کہ کمپنی کا بزنس ریکوائرمنٹ کیا ہے, کمپنی کی اسٹریٹجی اور بزنس پلان کیا ہے, اسی کے مطابق وہ بزنس نیڈس کو سپورٹ کریں, رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ سیلری ہائر کریں, اسپینڈ مور ٹائم ود دا لائن پیپل, ان زیادہ سے زیادہ امپلائیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تاکہ انہیں لائن مینیجرز اور لائن پیپل کے ساتھ رہ کے کمپنی کے بزنس نیڈس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. کیپ یور ہینڈ, وہ آرگنائزیشن کی پلس کو جانے کہ آرگنائزیشن ہارڈ ٹائم میں سے گزر رہی ہے, سافٹ ٹائمز میں ہے, گرو کر رہی ہے, اور اسی کے مطابق وہ کمپنی کو سپورٹ کریں, آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں اور کیلکولیٹ کریں کاسٹ اور سولوشنز ان ہارڈ نمبرز. Questions for understanding the organization's business strategies. What are the goals of the organization over the next year, 3 years, 5 years, and 10 years? How would you describe organization's core business? How does your organization compare with competitors in market share and customer service? Will the company be growing via merger and acquisition or from internal growth? Will growth be local, national, or global? Instead of growth,
Will there be downsizing, or if so, why? Will growth be from expansion of current businesses or from an expansion in scope? What are the organization's revenue objectives over the short and long terms? یہ مختلف قسم کے کوسچنز ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن کی بزنس اسٹریٹجی کو سمجھنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں، جس کے بعد ایک امپلائی اور ایک ہیومن ریسورس مینیجر اس کمپنی کے بزنس اسٹریٹجی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا، جس میں سب سے پہلے کوسچن یہ ہے کہ آرگنائزیشن کا گول کیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے، 3 ایئرس کے لیے، 5 ایئرس کے لیے یا 10 سال کے لیے. یعنی کہ ہر کمپنی اور وہ کمپنی جو کہ مارکیٹ میں گرو کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے گولز بناتی ہے، جس کو وہ اچیو کرنے کے لیے بزنس اسٹریٹجی بناتی ہے. فار ایگزامپل ایک پاکستانی کمپنی یہ پلان کرتی ہے کہ میں 1 سال کے اندر اپنا کسٹمر بیس 20,000 پلس کر لوں گی، اور وہ ساتھ یہ بھی آبجیکٹو رکھتی ہے کہ وہ نیکسٹ 5 ایئرز میں اپنا ریونیو 1 بلین پلس اچیو کر لے گی. اب یہ کمپنی کی گول جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کمپنی اسٹریٹجی بنائے گی، اور وہ اسٹریٹجی ایک بزنس مینیجر اس کوسچن کے مطابق آرام سے سمجھ سکے گا. اسی طرح ایک آرگنائزیشن کو کور بزنس کیا ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے HR پرسنل اگر کوسچن کرے تو وہ اس کوسچن کے سمجھ سکے گا کہ کور بزنس کمپنی کیا کر رہی ہے، اور آرگنائزیشن کمپٹیٹرز کے ساتھ کس طرح کمپیئر کی جا رہی ہے ان مارکیٹ شیئر اور کسٹمر سروس. اس سے اسے بزنس اسٹریٹجی کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے. اور کمپنی گرو کر رہی ہے، کیا کمپنی گرو کر رہی ہے؟ مرجر سے. مرجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کے ساتھ مرج ہو جائے اور اس کے شیئرز پرچیز کر لے، یا پھر ایکوزیشن کر رہی ہے کہ وہ دوسری کمپنی کو خرید رہی ہے، یا پھر ایک کمپنی انٹرنل گروتھ کر رہی ہے کہ وہ نہ ایکوزیشن کر رہی ہے نہ مرجر کر رہی ہے بلکہ وہ انٹرنلی گرو کر رہی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ول دا کمپنی گروتھ از لوکل، نیشنل اور گلوبل؟ کس لیول پر ہے کہ وہ لوکل لیول پر ہے، نیشنل لیول پر ہے اور گلوبل لیول پر ہے. یہ چیز ایک کمپنی کی اسٹریٹجی کو بہت اچھی طرح ڈیفائن کرے گی. گروتھ ایکسپینشن فارم میں ہے آف کرنٹ بزنس، اور ایکسپینشن ان اسکوپ ہے. اگر گروتھ نہیں ہے تو کیا ڈاؤن سائزنگ ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ واٹ آر دا آرگنائزیشن آبجیکٹیوز اوور شارٹ اینڈ لانگ ٹرمس؟ ان کوسچنس کے مطابق، ان کوسچنس کے ذریعے ایک HR مینیجر، ایک HR امپلائی بہترین طریقے سے کمپنی کی بزنس اسٹریٹجی کو سمجھ سکے گا، اور اس کے مطابق پھر وہ بہترین طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے سکے گا. جس طرح کہ انہوں نے ہائرنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہائر کریں گے کمپنی کی نیڈس کے مطابق ایٹ دا رائٹ کاسٹ. امپیکٹ آف HR مینیجر آن آرگنائزیشنل پرفارمنس: ریڈیوسنگ unnecessary overtime expenses by increasing productivity during a normal day. یعنی کہ HR مینیجر آرگنائزیشن پرفارمنس پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ آرگنائزیشن پرفارمنس کو بہتر بنا سکتا ہے کہ وہ ریڈیوس کرے unnecessary overtime expenses، یعنی کہ وہ ایکسپینسز جو امپلائز کو ایکسٹرا ورکنگ آورس جو کہ نارمل ورکنگ آورس سے زیادہ ہوں کام کرنے پہ دیے جاتے ہیں وہ کم سے کم کرے ایک نارمل ورکنگ ڈے میں. فار ایگزامپل پاکستان میں نارمل ورکنگ ڈیز ان اے ویک از 48 آورس، کہ 48 گھنٹے ایک امپلائی ایک ہفتے میں کام کرے. لیکن اگر ایک امپلائی 48 گھنٹوں سے زیادہ کام کرے گا تو اسے ڈبل دا ریٹ پے ہوگا
تو وہ اوور ٹائم ایک ایچ آر مینیجر اپنی افیکٹو ریسورسز کو یوز کرتا ہوا کم سے کم کر سکتا ہے. اسٹیئنگ on top of absenteeism and instituting programs designed to reduce money spent for time not worked. یعنی کہ ایک ایچ آر مینیجر آرگنائزیشن پرفارمنس اس طرح بہتر بنا سکتا ہے کہ وہ ایبسٹینٹیزم کو کم سے کم کرے اور امپلائیز زیادہ سے زیادہ تندہی کے ساتھ کام کریں، اور جتنے ایک امپلائیز اپنی جاب سے خوش ہوں گے اور کمفرٹیبل ہوں گے اتنے ہی ایبسنٹیزم کم ہوگی اس آرگنائزیشن میں. ایلیمینیٹنگ ویسٹڈ ٹائم بائی امپلائیز ود ساؤنڈ جاب ڈیزائن. ایچ آر مینیجر ایک ایسا جاب ڈیزائن کریٹ کرے، جاب ڈسکرپشن کریٹ کرے کہ وہ ریڈیوس کر دے، کم سے کم کر دے ٹائم ویسٹ کرنا بائی امپلائیز. minimizing employee turnover and unemployment benefit caused by practicing sound human relations and creating a work atmosphere that promotes job satisfaction. یعنی کہ ایک ہیومن ریسورس مینیجر آرگنائزیشن پرفارمنس بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم کردار یہ ادا کر سکتا ہے کہ وہ امپلائر ٹرن اوور کم سے کم کر دے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب امپلائیز اپنی آرگنائزیشن سے، اپنی جاب سے سیٹسفائی ہوں گے. جب ایک امپلائی اپنی جاب سے سیٹسفائی ہوگا، مطمئن ہوگا، تو وہ اس کمپنی میں زیادہ لمبے عرصے تک کام کرے گا، اور لمبے عرصے سے کام کرنے سے اس آرگنائزیشن کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ وہ بہترین طریقے سے اپنے آبجیکٹیوز ان ٹرین بندوں کے ذریعے حاصل کر سکے گی. ورنہ اگر ایک امپلائی ٹرن اوور ایک آرگنائزیشن کا زیادہ ہو تو نئے امپلائیز کام سیکھتے سیکھتے ٹائم لیتے ہیں، اور اس ٹائم میں کمپنی کے ریسورسز ویسٹ ہوتے ہیں. اس لیے امپلائی ٹرن اوور بہترین ایچ آر مینجمنٹ پالیسیز کے ذریعے کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ریزلٹ میں جاب سیٹسفیکشن انکریز ٹرن اوور آف دا کمپنی ول اچیو. نمبر 5، انسٹالنگ اینڈ مانیٹرنگ effective safety and health programs to reduce lost time, accidents, and keep medical and workers' compensation costs low. یعنی کہ اس طرح کا effective strategy, effective safety and health program ڈیزائن کیا جائے by the HR department، جو کہ امپلائیز کے میڈیکل ایکسپینسز اور کمپنسیشن کاسٹ کو کم سے کم کر دے. فار ایگزامپل، اگر ایک کنسٹرکشن کمپنی کوئی کنسٹرکشن جاب پرفارم کر رہی ہے کسی جگہ پہ، تو وہ سیفٹی کو اتنا مد نظر رکھے اور امپلائیز کو اتنا آگاہ کرے کہ وہ کم سے کم سیفٹی ایکسیڈنٹس ہوں، اور جب کم سے کم سیفٹی ایکسیڈنٹس ہوں گے تو امپلائی میڈیکل کاسٹ کم ہو جائیں گی اور کمپنسیشن کاسٹ بھی کم ہوں گی، جس سے کمپنی کے ایکسپینسز کم ہوں گے اور ایک کمپنی زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل ہو سکے گی اس مارکیٹ میں. آج کے لیکچر میں ہم نے درج ذیل چیزیں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلے تھا کہ ڈیفائن ہیومن ریسورس مینجمنٹ، کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے، ڈفرنٹ فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یہ ہم نے اس میں ڈسکرائب کیے اور ان کو ایکسپلین کیا. وی ہیو سمرائزڈ the types of assistance the human resource department provides. ہم نے وہ تمام اسسٹنس جو کہ ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے اس کو ڈیٹیل میں کور کیا، اور اس کے ہر لیول پر تعلق کو اچھی طرح پڑھا. ایکسپلین the desired relationship between human resource managers
اینڈ آپریٹنگ مینیجرز. ہم نے ہیومن ریسورس مینیجرز اور آپریٹنگ مینیجرز کے ریلیشن شپ کو ڈیٹیل میں کور کیا، کیونکہ ہیومن ریسورس مینیجرز کسی بھی آرگنائزیشن میں آپریٹنگ مینیجرز کے ساتھ چل کر ہی اور ان کے ساتھ مل کر ہی اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہیومن ریسورس مینیجرز اور آپریٹنگ مینیجرز ایک ہی ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہے ہوں گے تو آرگنائزیشن اپنے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو میٹ نہیں کر سکے گی. سملرلی ہم نے ٹوڈے انوائرمنٹ میں ہیومن ریسورس مینیجرز جو چیلنج فیس کر رہے ہیں اس کو ڈیٹیل میں کور کیا. ان ٹوڈیز انوائرمنٹ ہم نے ڈسکس کیا پوٹینشیل challenges and contributions that an increasingly diverse workforce presents. We have also discussed the role of human managers in the future. We have discussed how human resource managers can affect organizational performance, and we have summarized several guidelines to follow when communicating human resource programs. آج کے لیکچرز میں اسٹوڈنٹس ہم اتنا ہی کور کر رہے ہیں. اس سے مزید آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.